إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جب انسان رزق حلال کمانے میں بھی لگا ہوا ہو تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور ان چیزوں سے لاپرواہی یہ ایسی ہے کہ ان سے بزنس میں بھی نقصان ہوتا ہے، کمائی میں برکت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایسی کمائی بھی حرام قرار دی جاتی ہے. مثال کے طور پر بزنس اور تجارت یا ٹریڈنگ جو بھی ہے، اس کے بارے میں واضح طور پر حدیث پاک میں آیا کہ طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، یعنی فرض عبادتوں کے بعد حلال رزق حاصل کرنا یہ بھی ایک فرض ہے. اس کی اہمیت ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بزنس کے ارادے سے 2 مرتبہ ملک شام کا سفر اختیار فرمایا. دونوں مرتبہ حضرت خدیجہ کا مال لے کر کے آپ تشریف لے گئے، اور آپ سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے کھیتی کا بھی کام کچھ فرمایا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فارمنگ کا بھی اختیار فرمائی ہے. دوسرے انبیاء کرام بھی تاجر ہوا کرتے تھے. خود صحابہ کرام میں کئی ایسے صحابہ تھے جو بزنس کیا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے. تو یہ بہت اعلیٰ قسم ہے. تجارت کرنا یہ انسان کے رزق حلال کمانے کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک روایت ہے، اس روایت میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بالتجارہ، تجارت کرو، ٹریڈنگ کرو. کیوں؟ فإنها تسعة ارزاقکم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا فإن فیها تسعة اعشار الرزق. فرمایا کہ تجارت کرو، یعنی ٹریڈنگ کرو، بزنس کرو. انسان کے کمانے کے بہت سے ذریعے ہیں نا. کچھ لوگ اپنی اسکل کی بنیاد پر کماتے ہیں، کچھ لوگ فارمنگ کرتے ہیں، کچھ لوگ پروڈکشن کرتے ہیں. بہت سے طریقے ہیں کمانے کے. ان میں جو تجارت کا ہے، ٹریڈنگ کا طریقہ ہے کہ جیسے سامان امپورٹ کرنا یا ایکسپورٹ کرنا، یا ایک جگہ سے سامان لا کے اکٹھا کرنا پھر اسے فروخت کرنا، یعنی خریدنا اور بیچنا، بائنگ اینڈ سیلنگ، اس کو تجارت کہتے ہیں، اس کو ٹریڈنگ کہتے ہیں. اس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم تجارت کو ضرور کرو. کیوں؟ کیونکہ تجارت میں رزق کے 10 حصوں میں سے 9 حصے رکھے گئے ہیں. تجارت میں یعنی 10 رزق کے اگر 10 حصے مان لیں آپ، تو ان 10 حصوں میں سے 9 حصے اللہ تعالی نے صرف تجارت میں رکھے ہیں. تو اس سے مراد ایک تو یہ بھی ہے کہ زیادہ تر دنیا میں انسان کا جو گزارا ہوتا ہے وہ تجارت کے سبب ہوتا ہے. اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو برکت ہے رزق میں، پیسے میں، انسان کی کمائی میں، وہ سب سے زیادہ تجارت میں رکھی گئی ہے. تو تجارت کرنا یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے، ان کی سنت ہے، صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ تجارت میں رزق کے 10 حصوں میں سے 9 حصے رکھے گئے، یعنی 90% اللہ تعالیٰ نے جو رزق لوگوں کا رکھا ہے یا رزق میں جو برکت رکھی ہے وہ تجارت میں رکھی ہے. اسی لیے تجارت کرنے والا انسان دن بدن ترقی کرتا ہے. باقی دوسرے پیشے والے اتنا ترقی نہیں کر پاتے جتنا تجارت کرنے والا شخص ترقی کرتا ہے. اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ اس میں برکت بہت زیادہ رکھی گئی ہے، چاہے تجارت چھوٹی ہو یا بڑی ہو. تو کہنے کا مطلب یہ کہ تجارت خود قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الا ان تکون تجارتا عن تراض بینکم، یعنی اے لوگو تم دوسرے کا مال ناحق مت کھاؤ، مگر کیسے کھاؤ؟ تجارت کر کے کھاؤ، یعنی لین دین ہو، باقاعدہ کسی سے کوئی چیز لے رہے ہو تو اس کے بدلے میں کوئی چیز ہو، اور آپس کی رضامندی کے ساتھ یہ تجارت ہو، زبردستی نہیں ہو.
آپ انشاءاللہ آگے مسئلہ سنیں گے کہ اگر کسی نے گن پوائنٹ پر کہا کہ یہ سامان مجھے بیچو اور نہیں بیچو گے تو مار دوں گا، تو کہا ٹھیک ہے بھائی لے جاؤ، تو اس طرح تجارت نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی ہنسی مذاق میں صرف کر رہا ہے کہ سیٹنگ ہو گئی کہ بھائی ہم مذاق کر رہے ہیں، یا ظاہر ہو رہا ہے کہ سامنے والا مذاق کر رہا ہے اور اس طریقے سے وہ کوئی چیز بیچ رہا ہے خرید رہا ہے، تو جب مذاق کے ساتھ بیچا خریدا جائے تو بھی نہیں ہوتی۔ آپس میں بائر اور سیلر دونوں کی رضامندی کے ساتھ ہی تجارت ہوتی ہے۔ تو تجارت اتنی عظیم چیز ہے، لیکن تجارت کرنے کے کچھ آداب ہیں۔ پہلا ادب تجارت کرنے کا یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، کہ وہ لوگ اللہ کے خاص بندے ہیں، خاص لوگ ہیں کہ جنہیں ان کی تجارت اور خریدنا اور فروخت کرنا، بیچنا، بائنگ اینڈ سیلنگ، یہ اللہ کے ذکر سے روکتی نہیں ہے، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ تو ایسا کوئی بھی بزنس جو اللہ کے ذکر سے غافل کرے، مثال کے طور پر جس سے بندے کو نماز چھوڑنی پڑ جائے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں خود لوگوں نے مجھ سے آ کر کہا کہ حضرت ہمارے باس تو ہمیں جمعہ کی نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ ایسے بھی لوگ ہیں، کہتے ہیں ہمارے ٹائم میں جو ہے وہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں، غیر مسلموں کی بات تو بہت دور کی ہے۔ ایسا اگر کسی بزنس میں ہو، کسی تجارت میں ہو، یا کسی بھی جاب میں اگر ایسا ہو کہ نماز پڑھنے کی اجازت نہ ہو، تو ایسی تجارت کرنا ہی حرام ہے، ایسی جاب کرنا ہی حرام ہے جو آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ کوئی ایسا کام کرنا جو گناہ کا کام ہے، تو وہ ظاہر ہے آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے گا، اور جو ہے وہ گناہوں میں لگائے گا یا جھوٹ بولنے میں لگائے گا، یہ بھی ایک بات آگے آئے گی۔ تو ہر ایسا بزنس اور تجارت جو آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، ایسی تجارت نہیں کرنی چاہیے۔ اور تجارت کرتے وقت یہ خیال رہے کہ نماز کا جو وقت ہے وہ نماز وقت پہ ادا کی جائے، اور اس کے علاوہ بھی انسان اللہ کی یاد میں لگا رہے۔ ایسا نہیں کہ ہر وقت پیسے ہی کے بارے میں سوچتا رہے یا دوسری چیزوں کی طرف توجہ رہے۔ بندہ وہ ہے جو ہر وقت اپنے رب کی بندگی میں اور عبادت میں لگا رہے۔ دوسری چیز، اور اچھا یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ آیت کریمہ کی کافی تفسیریں بیان کی گئی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں لوگوں کو تاکید بھی ارشاد فرمائی۔ خاص طور سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا مارکیٹ میں کہ جب نماز کے لیے اذان ہوتی تو وہ سارے لوگ اپنے خرید و فروخت کو چھوڑ دیتے، یعنی بزنس اسٹاپ، اور نماز کے لیے چل پڑتے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ ان کا بزنس، ان کی تجارت، ان کا ٹریڈ انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا، یعنی نماز سے غافل نہیں کرتا۔ اور بھی اس کی کئی تفسیریں ہیں، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک بات بیان کر دیتے ہیں، حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عظیم بزرگ ہیں، اور غالباً امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیوخ میں سے شمار کیے جاتے ہیں۔ ابراہیم نخعی کبار تابعین، ہاں دادا شیخ ہیں، یعنی آپ کے استاذ کے استاذ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک وہ شخص زیادہ پسندیدہ ہے جو بزنس تجارت سب کچھ چھوڑ کر کے اللہ کی عبادت میں لگ گیا، یا وہ شخص زیادہ پسندیدہ ہے جو حلال کمانے کے لیے تجارت کرتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ وہ شخص جو حلال کمانے کے لیے تجارت میں لگتا ہے وہ میرے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ اور اچھا ہے جو سب چھوڑ چھاڑ کے صرف عبادت میں لگا ہوا ہے۔ اور پھر آگے آپ نے وجہ بھی ارشاد فرمائی، کہنے لگے کیونکہ جو تجارت کر رہا ہے وہ ہر وقت جہاد میں مشغول ہے۔ کیسے جہاد میں مشغول ہے؟ کیونکہ جب وہ مثال کے طور پر اگر کوئی چیز بیچ رہا ہے جس کو وے کر کے بیچ رہا ہے، وزن کر کے بیچ رہا ہے نا، تو اب اس میں ہو سکتا ہے کہ شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالے گا کہ تھوڑا سا کم بھی رہے تو دے دو، آگے چل کے تمہارا پیسہ بچ جائے گا، لیکن وہ اپنے آپ سے جہاد کرتا ہے، شیطان سے جہاد کرتا ہے، کہتا ہے نہیں مجھے پورا کا پورا تول کر کے دینا ہے۔ اسی طریقے سے
شیطان اس کے پاس اور دوسرے راستے سے آتا ہے کہ یہ خراب مال ہے، اس کو صحیح دکھا کر کے بیچ دو، ایسا کر دو، ایسا کر دو، شریعت کے خلاف کاموں میں اسے مشغول کرنا چاہتا ہے، مگر وہ ساری چیزوں کو رد کر دیتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے شریعت پر عمل کرتا ہے۔ تو ایسا شخص اس سے بہتر ہے جو یہ سارے کام نہ کرتا ہو اور ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہو، کیونکہ یہ جہاد ہے اور جہاد میں زیادہ ثواب ہے۔ ایک تو یہ چیز ہو گئی کہ تجارت جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے آپ کو غافل نہ کرے۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی کہ تجارت کرنے والا جو ہے نا وہ امین ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے، خیانت کرنے والا نہ ہو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ امانت دار کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ جو سچا تاجر ہے، امانت دار ہے، ایماندار ہے اور سچ بولنے والا ہے، یہ قیامت کے دن انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اور جو امانت دار نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، تو ایسا شخص یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے سارے تاجر جو نیک نہیں تھے وہ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے ہی ایسے جائیں گے کہ وہ نافرمان ہوں گے، اور ظاہر نافرمانوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ انسان کے اندر امانت داری ہو، ایمانداری سے کام کرے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ دھوکہ نہ دے کسی کو، کیونکہ دھوکہ دینا مسلمان غیر مسلم سب کے لیے ناجائز و حرام ہے۔ تو کسی بھی چیز میں دھوکہ نہ دے، خراب چیز کو اچھا بنا کر کے پیش نہ کرے، جو ڈپلیکیٹ چیز ہے اس کو اوریجنل بنا کر کے پیش نہ کرے، سامان میں کوئی کمی ہے تو اس کو چھپا کر کے نہ بیچے بلکہ بتا کر کے دے، تو کسی بھی طریقے کا کوئی دھوکہ نہ دے۔ ایک روایت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ سے، بازار سے گزرے تو آپ نے دیکھا ایک شخص گیہوں بیچ رہا تھا، گیہوں کا ایسے ڈھیر لگا ہوا تھا، ویٹ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس گیہوں کے ڈھیر کے اندر ڈالا، تو اندر کے جو گیہوں تھے وہ بھیگے ہوئے تھے، پانی تھا اس میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ بارش پڑ گئی تھی اس وجہ سے بھیگ گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر یہ بھیگا تھا تو تم نے اس کو سامنے ظاہر کر کے کیوں نہیں رکھا، چھپا کے کیوں رکھا ہوا ہے؟ اگر یہ بھیگا تھا تو تمہیں ظاہر کرنا چاہیے کہ یہ بھیگا ہے، ورنہ لینے والا تو جب لے گا تو اندر تھوڑی ہاتھ ڈال کے دیکھے گا، اور اس پانی کی وجہ سے وزن بڑھ جائے گا، اور جو وزن بڑھنے سے تمہاری کمائی ہوگی یہ حرام ہوگی۔ تو یہ ایسی دھوکہ دھڑی نہیں ہونی چاہیے۔ کتنی چھوٹی سی بات ہے، اللہ اکبر۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ جن کے ساتھ تجارت کرتے تھے، جو آپ کے اسسٹنٹ تھے، ان کو آپ نے ایک کپڑا دیا بیچنے کو اور کہا کہ اس کپڑے میں یہ عیب ہے، اسے بتا کر بیچنا جب بیچنا تو۔ جس وقت وہ بیچ رہے تھے، بیچنے والے بے ایمان نہیں تھے، لیکن جب وہ بیچ رہے تھے تو وہ عیب بتانا بھول گئے کہ اس کپڑے کا پورا رول تھا، اس میں اندر کوئی خرابی تھی، تو دیکھنے والوں نے اوپر سے دیکھا، لے لیا۔ اور امام اعظم کو چونکہ پتا تھا، آپ نے ان سے کہہ بھی دیا تھا کہ بتا دینا، وہ بتانا بھول گئے۔ جب بھول گئے تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بھائی کپڑا خریدنے والے نے کتنا خریدا تھا؟ ضروری نہیں تھا کہ پورا رول ہی خریدا، تھوڑا تھوڑا کر کے خریدا، کسی ایک بندے کے ہاتھ میں وہ کپڑا آیا ہوگا جس میں کوئی عیب تھا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے رقم کا وہ پورا رول تھا وہ پوری کی پوری رقم اللہ کی راہ میں خیرات کر دی، یہ سوچ کر کے کہ دھوکے والا مال ہمارے جسم میں نہیں جانا چاہیے۔ ایسے ہم نے بیان کیا کہ جو وے کرنے کی چیز ہے اس میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث پاک، قرآن پاک میں صاف صاف آیا کہ ویل للمطففین، جو کم ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے خرابی۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم تھی وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اور جب وہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ڈراتے تھے کہ بھائی ناپ تول میں کمی نہیں کرو، یہ نہایت ہی بری بات ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کا عذاب اترے گا، تو وہ مذاق کرتے تھے، کہتے تھے کہ اگر اللہ کا عذاب اترے گا تو دعا کر دیجیے آ جائے اللہ کا عذاب ہمارے اوپر۔ تو حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے جب آپ کو جھٹلایا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کے عذاب کا وعدہ ہے تو عذاب آئے گا ہی آئے گا۔ تو کئی دنوں تک بارش نہیں ہوئی، تو ان سب نے سوچا کہ اب بارش ہوگی، تب بارش ہوگی۔ کافی دنوں کے بعد اچانک آسمان پر بادل چھا گئے، تو ان سب نے سوچا کہ اب یہ تو بارش ہونے جا رہی ہے، بالکل کالے بادل تھے، تو سب بارش کا لطف اٹھانے کے لیے بادل کے نیچے آ گئے۔ اب کی بارش کو انجوائے کریں گے، جب بارش ہوتی ہے پہلے موسم کی تو سارے لوگ خوش ہوتے ہیں، اور اس دور میں تو اتنا اسٹور کا سسٹم بھی نہیں تھا۔
تو جیسے ہی وہ سارے کے سارے لوگ اس بادل کے ٹکڑے کے نیچے آئے، اصل میں وہ عذاب کا بادل تھا، وہ عذاب کا بادل ان کے اوپر گرا اور وہ سارے کے سارے ہلاک و برباد ہو گئے۔ تو اس قوم کی دو خرابی تھی، ایک تو یہ کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، اور دوسری جو خرابی یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ تو بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جس چیز سے ناپا تولا جا رہا ہے، جیسے آج کل ڈیجیٹل اسکیل ہوتا ہے، اسے چیک کرتے رہنا چاہیے۔ پہلے کے زمانے میں الگ سے ہوتا تھا، وہ جو وے کرنے کے جو خاص وہ ہوتے تھے، ہاں باٹ ہوتا تھا، وہ رکھا جاتا تھا، اس میں دھول دھڑک کا دیکھنا چاہیے کہ زیادہ تو نہیں ہو گیا۔ ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک اور چیز، آخری بات یہ ہے کہ خرید و فروخت میں بہت زیادہ قسم نہیں کھانی چاہیے۔ قسم، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ ہر بات پہ قسم کھاتے ہیں، سچی قسم بھی کھاتے ہیں یا جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ زیادہ قسم کھانا یہ بھی رزق سے برکت کو لے جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو قتادہ سے مروی ہے، ان سے فرمایا کہ جب تم کسی چیز کو بیچو تو بہت زیادہ قسم مت کھاؤ، کیونکہ قسم کھانے سے سامنے والا بھروسہ کر لے گا اور تمہارا سامان تو بک جائے گا، لیکن حضور نے فرمایا ثم یمحقو، لیکن اس تمہارے قسم کھانے کی وجہ سے اس رزق سے برکت ختم ہو جائے گی۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کئی حدیثیں ہیں، میں نے صرف آپ کو ایک حدیث سنائی ہے کہ قسم کھانے سے مال بک تو جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے، اور بندہ جو ہے وہ افلاس میں مبتلا ہو جاتا ہے، تنگ دستی مبتلا ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک مشورہ کہیے یا ہدایت کہیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی بزنس مین کو، فرمایا یا معاشر التجار ان هذا البيع يحضره اللغو والحلف، کہ یہ جو خرید و فروخت ہے اس میں بہت سی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، اسی طریقے سے جھوٹی قسمیں وغیرہ بھی ہو جاتی ہیں۔ تو جو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں ان کا تم حل اس طریقے سے کرو کہ تم کثرت سے صدقہ نکالو۔ کثرت سے صدقہ نکالو گے جو تمہارے رزق میں، تمہاری تجارت میں کمیاں رہ گئیں، الٹی سیدھی چیزیں آ گئی ہیں، ان کی تلافی ہو جائے گی اور تمہارے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ ایسی تجارت میں نرمی کرنے کا بھی حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا وہ شخص، بلکہ دعا دی ہے، کہا رحم اللہ رجلا اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے۔ یہ حضور کی دعا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے کہ جب وہ خریدے یا بیچے یا جب تقاضا کرے تو نرمی کے ساتھ کرے، نرمی کے ساتھ کرے، خریدے بیچے کچھ بھی کرے نرمی کے ساتھ کرے۔ یعنی تقاضا کا مطلب کیا ہے کہ جسے کسی کو ادھار سامان دیا تو اس سے مطالبہ کرنے میں نرمی کا برتاؤ کرے، قرض کسی کو دیا تو مطالبہ کرنے میں نرمی کا برتاؤ کرے۔ یہ چیزیں کچھ ایسی تھیں جو حدیث پاک کی روشنی میں ہمارے سامنے تھی، ان کو بیان کیا۔ ایک حدیث پاک میں ساری چیزوں کو بیان کر دیا گیا ہے، وہ ہم بیان کیے دیتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ یہ 6-7 چیزیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اچھی کمائی ان تاجروں کی ہے جو بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں۔ یاد رکھیے گا، پہلی بات یہ ہے کہ بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں۔ دوسری چیز فرمائی کہ جب امانت دار کیے جائیں یعنی امین بنائے جائیں تو خیانت نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز یہ فرمائی کہ وعدہ کریں تو خلاف ورزی نہ کریں، جب وعدہ کریں تو اس کو فلفل کریں، پرومس کریں تو اس کو فلفل کریں۔ اور فرمایا چوتھی چیز یہ ہے کہ جب کوئی چیز کسی سے خریدیں تو بلا وجہ اس کی برائی نہ کریں۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ اگر آپ سامان خرید رہے ہیں اور بیچنے والا مہنگا بیچ رہا، آپ کو سستا خریدنا ہے تو آپ برائی، ارے یار اس میں تو یہ بھی پرابلم ہے یار، یہ اس میں کمی ہے یار، اتنے کا تھوڑی ہوگا۔ تو خریدتے وقت میں بلا وجہ کی مذمت کرنا، برائی کرنا، اس سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور ایک چیز یہ ارشاد فرمائی کہ جب کسی چیز کو بیچو تو بلا وجہ کی تعریف نہ کرو، جو ہے وہی بیان کرو، ریئلٹی بیان کرو۔ اور فرمایا کہ وہ لوگ اچھے ہیں کہ جب ان پر قرض ہو، یعنی وہ خود انہوں نے کسی کا قرض لیا ہو تو ادا کرنے میں دیر نہ کریں، ٹال مٹول نہ کریں، جتنی جلدی ہو سکے ادا کر دیں۔ اور جب ان کا قرض کسی کے اوپر ہو تو مطالبہ کرنے میں سختی نہ کریں، نرمی کا برتاؤ کریں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب